بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں جہاں بہت سینئر شعراء کو مدعو کیا جاتا ہے، یعنی سینئر سے مراد ان کی شعری عمر کے تعلق سے، وہیں ہم اپنے عہد کے نوجوان شعراء کرام کو بھی مدعو کرتے ہیں، تازہ کار شعراء و شاعرات کو بھی مدعو کرتے ہیں کہ یہ ہم پر فرض ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے حوصلے بلند کریں، انہیں یہ احساس ہو کہ انہیں سماعت کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ایک بڑا نام بن سکیں. آج ہمارے ساتھ ایک تازہ کار شاعرہ جو خوبصورت کلام کہتی ہیں، نظامتی فرائض بھی ادا کرتی ہیں، زندگی کے دیگر بہت سارے شعبہ جات سے وابستگی ہے ان کی. میں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. خوبصورت شاعرہ ہیں کشور عروج. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کشور، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. کشور، قبل اس کے کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں، میں میٹرو ون کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام بزم شاعری میں تشریف لائیں. جی شکریہ. تو آپ اجازت دیجئے تو کچھ آپ سے گفتگو کا سلسلہ قائم کر رہے ہیں. کشور، شاعری کی جانب آئیں جی تو یہ ایک روایتی سا سوال ہے، تو اس لیے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ شاعری کی جانب کس طرح سے آنا ہوا. شاعری، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں جو ہوں وہ ایک بیوٹیشین ہوں. ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ سے گریجویشن کیا ہوا ہے اور 20 ایئرس ہو گئے مجھے بزنس کرتے ہوئے. میرا ماشاء اللہ اپنا ایک سالون ہے، میں خود رن کرتی ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ شاعری کا شوق تو ظاہر ہوتا ہے، اسٹارٹنگ ایج سے ہی تقریباً ہوتا ہے لوگوں کو، اور شاعر بنایا نہیں جاتا، وہ تو خود سے ہی ہوتا ہے، فطری عمل ہے انسان کا. شاعری میں مختلف موضوعات پر میں لکھتی تھی، کالج میں، اسکول میں، ملی نغمے بھی لکھتی تھی. لیکن یہ ہوا کہ جب لاک ڈاؤن کا سلسلہ آیا تو میں نے اپنی چیزیں فیس بک پر شائع کی. تو جو میرے پاس شاعر حضرات تھے وہ انہوں نے مجھ سے رابطے کیے، انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. انہوں نے بولا کہ بیٹا آپ اصلاح لیجئے، آپ کر سکتی ہیں، آپ لکھ سکتی ہیں. تو اس طریقے سے پھر میں نے ہمت کی. ویسے تو میں ان کو منع کر رہی تھی کہ دیکھیے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو ظاہر ہے دیکھیے کسی بھی کام کو جوائن کرنے میں اس میں توجہ دینی پڑتی ہے. تو پھر بھی انہوں نے حوصلہ افزائی کری، تو میں نے پھر سوچا کہ چلے ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس فیلڈ میں رن کیا جا سکتا ہے. معاف کیجیے گا میں مخل ہو رہا ہوں آپ کی گفتگو میں. تو اب آپ نے شاعری کو سنجیدگی سے لیا ہوا ہے یا وقت گزاری کے لیے شاعری کر رہے ہیں؟ نہیں، اب سنجیدگی سے اس لیے لیا ہوا ہے کیونکہ دیکھیں ادبی سرکل میں ٹائم پاس کرنا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، اور لیکن اگر آپ پراپر طریقے سے اس کو جوائن کر رہے ہیں تو اس کو ٹائم دینا ضروری ہوتا ہے. تو میں نے مطالعہ کا ٹائم بھی تھوڑا بڑھایا ہے. ٹائم کا تھوڑا مجھے ایشو ہے، لیکن یہ ہے کہ اب میں چاہتی ہوں کہ میں پراپر طریقے سے اس فیلڈ میں آ جاؤں. بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب میں اس فیلڈ میں آئی تو کچھ عرصے بعد میں نے اپنی ایک ادبی تنظیم بھی قائم کی، بزم محبان ادب کے نام سے، محبان ادب، جس کے تحت ہم ماشاءاللہ بہت ہی منتظم پروگرامز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. اور ابھی تو مقامی طور پہ پروگرام کر رہے ہیں، پھر ملکی سطح پر، پھر غیر ملکی سطح پر، جیسے اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو آگے بڑھتے رہیں گے. بہت اچھی بات ہے. تو آپ کی تنظیم جو ہے یہ بنیادی طور پر فوکس کیا کرتی ہے؟ شعری نشستیں وغیرہ، مشاعرے، کتابوں کی رونمائی یا کوئی مذاکرے وغیرہ، کس طرح؟ ابھی تک تو ہم نے جو بھی پروگرامز ارینج کیے ہیں وہ مشاعرے کی بنیاد پر ہی ارینج کیے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو ہم کتاب کی رونمائی ہے یا پذیرائی ہے، جس طریقے سے بھی ہمیں جس طریقے سے پروگرامز ہم نے ارینج کرنے ہوں گے ہم سارے ارینج کر کے دیں گے. لیکن ایک منتظم پروگرام، مطلب کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ کچھ میں جب اس سرکل میں آئی تو میں نے یہ دیکھا کہ تھوڑے سے پروگرام ڈسٹرب ہیں، مطلب کہ جس حوالے سے شاعر کی اہمیت ہونی چاہیے وہ ہے نہیں.
تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ایسا پروگرام دوں. ماشاءاللہ سے بہت ساری ادبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جس میں ابھی بارگاہ ادب ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرامز کرتی ہیں, بہت ہی اچھا ان کے سارے انتظامات ہوتے ہیں. تو ان کو بھی میں نے دیکھا, میں نے پھر ان سے بھی یہ سمجھیں آپ طریقے سے مشورہ لیا, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ظاہر ہے ہمیں دیکھیں, ہمیں بھی آہستہ آہستہ ہی چیزوں کا پتہ چلا تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. بالکل ایسی بہت اچھی بات ہے. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کشور کہ عموماً جب شعراء کے تعلق سے تو لامحالہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, لیکن شاعرات کے تعلق سے جب بات ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے بہت معذرت کے ساتھ انگریزی کا جملہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ شاعرات کچھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی ہیں. تو آپ کو ادبی ماحول کیسا لگا, شعراء کے رویے کیسے لگے, کس طرح سے محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ آپ مشاعروں میں مدعو کی جاتی ہیں, اپنی تقریبات کا اہتمام بھی آپ کرتی ہیں, تو اس میں کہیں آپ کو کہیں ایسا تو نہیں لگتا کہ مس فٹ تو محسوس نہیں کرتی ہیں؟ نہیں دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ پر ہے. اب ہم اپنی ایڈجسٹمنٹ کیسے کر رہے ہیں, ہم اپنا کیا معیار سامنے لے کے جا رہے ہیں. جیسا آپ معیار لوگوں کو دکھائیں گے لوگ آپ کو ویسی ٹریٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ شاعروں سے مجھے تو کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے ماشاءاللہ سے. جب میں اس فیلڈ میں آئی تو سب نے مجھے اپریشیٹ کیا اور سب نے مجھے اس بات کے لیے بھی سمجھا, فورس کیا کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا چاہیے. مطلب کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی نیا بندہ اس فیلڈ میں آئے اور انسان اب اس کو اپریشیٹ کیا جائے. بالکل ایسے ہی. اور کشور ہوتا یہ ہے کہ تمام اس جانب شاعری کی جانب آنے والے احباب, یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ قدرت کا تحفہ ہوتا ہے جی, اور لیکن یہ کہ آپ کو اگر پذیرائی اپنے عہد سے, اپنے عہد کے لوگوں سے پذیرائی میسر آتی ہے تو آپ کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور آپ بہتر سے بہتر کہنے کی کاوشات کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں نے مجموعی طور پہ یہ جاننے کی جسارت کی تھی کہ ادبی ماحول جو ہے وہ آپ کو بہتر لگا, صورتحال جی بہتر ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. آپ خود اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیں گے تو ضرور ایڈجسٹ ہو جائیں گے. ہر انسان اپنا معیار رکھتا ہے, آپ بھی اپنا معیار رکھ کے آگے چلیں. بالکل ٹھیک. تو آپ نے جیسا کہ ابھی ہمارے علم میں لائیں کہ آپ کا اپنا بیوٹی پارلر ہے اور بیوٹیشن ہے آپ, تو کیا شاعرات وغیرہ بھی آپ کے پاس آتی ہیں میک اپ وغیرہ کے لیے, یا شاعرات پر پابندی عائد کی ہوئی آپ نے؟ نہیں ایسا کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے لیے تو کلائنٹ بہت اہمیت رکھتے ہیں اور شاعرات بھی جو بھی ہمارے پاس آنا چاہیں گی یا جو ایک آدھ ہمارے قریب میں نیئرسٹ جو بھی رہتی ہیں وہ آتی بھی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ظاہر ہے ہمارا پروفیشن ہے, ہم تو کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے. یہ ایشوز تو ہوتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا ہم کشور ایک بات اور جاننا چاہیں گے کہ جیسے آپ شاعری کی جانب آئیں اور محنت کر رہی ہیں اور سنجیدگی سے آپ وقت صرف کر رہی ہیں, ادب تخلیق کر رہی ہیں, تو آپ کے ہم عصر میں اگر ہم جاننا چاہیں کہ جنہیں آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ سے کچھ پہلے اس میدان میں آئیں, شعری میدان میں, یا آپ کے بعد آئیں, کچھ ہیں آپ کے ذہن میں سے نام؟ مجھ سے پہلے تو تقریباً زیادہ تر شاعرات تو پہلے ہی آئی ہیں. شاید میں ہی سب سے لاسٹ میں ہوں ابھی. میرے بعد ایک آدھ ہی نام آیا ہے بھی, لیکن وہ اتنا پراپر ورک ان کا نہیں نظر آ رہا, یعنی ایک آدھ پروگرام میں ہی وہ نظر آئے. اور مجھ سے پہلے جو آئی ہیں جیسے بہت پہلے نصرت عباسی آئی ہیں, شی از ویری نائس, اور سبین سیف صاحبہ ہیں, اور ریحانہ آپا تو خیر بہت سینئر میں آتی ہیں. لیکن جتنی بھی شاعرات ہیں سب کا ایٹیٹیوڈ مجھے اتنا اچھا لگا کہ چونکہ میں ایک بزنس وومن ہوں اور میں خواتین کے ساتھ میرا بزنس ہے, تو میں تھوڑا سا ہیزیٹیشن جو فیل کر رہی تھی وہ خواتین سے کر رہی تھی. خواتین سپورٹ نہیں کرتی ہیں خواتین کو. اچھا, ہوتا یہی ہے. لیکن یہ کہ نہیں, سب کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہے. اور شاعرات تو ماشاءاللہ ظاہر ہے سینئر ہیں, جو تھوڑی بھی سینئر ہیں وہ تو مجھ سے سینئر ہی ہوئی. بالکل ٹھیک. اور میں اپنی سینئرس کی بہت عزت کرتی ہوں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ چاہے وہ شاعرہ ہو شاعر ہو, ان پہ لازم ہے اور ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ اپنے سینئرز کا احترام کریں. اور بلا شبہ وہ سینئرز جو ہیں ہمارے, وہ ہمارے لیے ایک ستون کا درجہ رکھتے ہیں, ہے نا. ہمارے لیے ہمارے سروں پر ایک چھت کی سی صورت ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ سے
گفتگو دانستہ میں نے دراز کی کہ چونکہ پہلی بار یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ سے گفتگو ہو اور جان سکیں کہ جو نوجوان تازہ کار لکھنے والے آ رہے ہیں انہیں کیا مسائل درپیش ہیں یا ان سے سینئرز کے رویے کیسے ہیں. تو آپ نے بہت اچھا بتایا کہ سینئرز جو ہیں ان کے بہت اچھے رویے. جی کوآپریٹیو ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب بات یہ کہ دیکھیں تھوڑی بہت باتیں ہر جگہ ہوتی ہیں, ہر بات کو اتنا ایشو نہیں بنانا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. باتوں کو اگنور کرنا چاہیے, اور سینئرز ہیں وہ ہماری اچھائی کے لیے ہمیں سمجھائیں گے. آخر ہم جب اسکول جاتے تھے تو ہمارے ٹیچرز بھی تو ہماری اچھائی کرتے تھے نا, بالکل برائی پہ بھی سمجھاتے تھے, اچھائی پہ بھی سمجھاتے تھے. تو بات یہ کہ اگر یہ ہمیں سمجھائیں گے تو اس میں کیا برائی ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جی آپ سے ہم کلام بھی سماعت کریں گے, مزید آپ سے گفتگو بھی ہوگی. اس وقت ہم ایک وقفے پر جائیں. جی ناظرین کرام, کشور عروج خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر کشور عروج سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنا شعری کلام بھی آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. ناظرین کرام, ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ خوبصورت تازہ کار شاعر موجود ہیں, کشور عروج, جو وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھیں. ہم کشور عروج سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کچھ شعری کلام بھی آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. کشور, آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی, تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ کچھ بطور تبرک اپنا کلام بھی عطا کیجیے. جی ضرور. کچھ غزلیں ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. ضرور. طبیعت کی ہماری تشنا سامانی نہیں چاہتی. واہ. طبیعت کی ہماری تشنا سامانی نہیں جاتی. ہمارے دل کی کیا کیجیے پریشانی نہیں جاتی. ہمارے دل کی کیا کیجیے پریشانی نہیں جاتی. مسلم ہے حقیقت کوئی مانے یا نہیں مانے. واہ. مسلم ہے حقیقت کوئی مانے یا نہیں مانے. کبھی بھی رائے گا جذبوں کی قربانی نہیں جاتی. بہت اچھے. کبھی بھی رائے گا جذبوں کی قربانی نہیں جاتی. یہ مجنوں کی صفت والے مہذب ہوں بھی جائیں گر. یہ مجنوں کی صفت والے مہذب ہوں بھی جائیں گر. پر ان کی خون سے پھر بھی چاک دامانی نہیں جاتی. واہ. پر ان کی خون سے پھر بھی چاک دامانی نہیں جاتی. کبھی تو سر پہ چڑھ کر بولتا تھا عشق کا جادو. واہ. کبھی تو سر پہ چڑھ کر بولتا تھا عشق کا جادو. مگر اس حد تلک اب تیری دیوانی نہیں جاتی. واہ. مگر اس حد تلک اب تیری دیوانی نہیں جاتی. کچھ ایسی سرگرانی آ گئی اپنی طبیعت میں. واہ. کچھ ایسی سرگرانی آ گئی اپنی طبیعت میں کہ اپنی بات بھی ہم سے تو اب مانی نہیں جاتی. کہ اپنی بات بھی ہم سے تو اب مانی نہیں جاتی. کیے ہیں کس قدر جور و ستم حالات نے ہم پر. واہ. کیے ہیں کس قدر جور و ستم حالات نے ہم پر کہ اب اپنی بھی صورت آپ پہچانی نہیں جاتی. کہ اب اپنی بھی صورت آپ پہچانی نہیں جاتی. طبیعت کی ہماری تشنا سامانی نہیں جاتی. ہمارے دل کی کیا کیجیے پریشانی نہیں جاتی. بہت اچھے. واہ. شکریہ. ایک آدھ غزل میں آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا ضرور, چاہتی ہوں. ضرور. مکی دیکھتی ہوں مکاں دیکھتی ہوں. واہ. مکی دیکھتی ہوں مکاں دیکھتی ہوں. سر بزم آہوں فغاں دیکھتی ہوں. تمہاری نظر کی بدلتی رتوں سے. واہ. تمہاری نظر کی بدلتی رتوں سے بدلتا ہے کیسی جہاں دیکھتی ہوں. واہ. تمہاری نظر کی بدلتی رتوں سے بدلتا ہے کیسے جہاں دیکھتی ہوں.
اسے یہ خبر ہی نہیں ہے میں اس کو، واہ، اسے یہ خبر ہی نہیں ہے میں اس کو، پسے رات جسم و جاں دیکھتی بہت ہوں، اچھے، بہت اچھے، اسے یہ خبر ہی نہیں ہے میں اس کو، پسے راحت جسم و جاں دیکھتی ہوں، اور امٹتا ہے مجھ میں خوشی کا سمندر، واہ، امٹتا ہے مجھ میں خوشی کا سمندر، میں کشتی پہ جب بادباں دیکھتی بہت ہوں، اچھے، بہت اچھے، امٹتا ہے مجھ میں خوشی کا سمندر، میں کشتی پہ جب بادباں دیکھتی ہوں، وہیں ڈھونڈتی ہوں تیرے عکس جانا، واہ، وہیں ڈھونڈتی ہوں تیرے عکس جانا، جہاں آئینوں کی دکان دیکھتی ہوں، واہ، وہیں ڈھونڈتی ہوں تیرے عکس جانا، جہاں آئینوں کی دکان دیکھتی ہوں، اور مقطع حاضر ہے، عروج اس کے نقشے قدم پر میں اپنی، واہ، عروج اس کے نقشے قدم پر میں اپنی، وجود و عدم کا جہاں دیکھتی ہوں، مکیں دیکھتی ہوں، مکاں دیکھتی ہوں، سر بزم آہوں فغاں دیکھتی ہوں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، ایک نظم آپ کی نظر کروں گی، آپ کی اجازت ہو تو۔ جی جی ضرور، ایکچولی نظموں سے مجھے ذرا زیادہ لگاؤ ہے، اچھا، تو چھوٹے چھوٹے پیٹرن کی نظمیں مجھے بہت اچھی لگتی تھیں، تو میں شروع سے میری عادت رہی کہ اس پہ ذرا کام کیا جائے۔ تو ایک نظم ہے کہ تم نے سوچا جھوٹ کیسے بولا جائے، واہ، تم نے سوچا جھوٹ کیسے بولا جائے، تم نے سوچا اعتبار کیسے کرایا جائے، تم نے سوچا دھوکہ کیسے دیا جائے، تم نے سوچا جھوٹ کیسے بولا جائے، تم نے سوچا اعتبار کیسے کرایا جائے، تم نے سوچا دھوکہ کیسے دیا جائے، تم نے سوچا اچھا وقت کیسے گزارا جائے، اور سب سوچ کر تم نے محبت کر لی، بہت اچھا، اور سب سوچ کر تم نے محبت کر لی، محبت کر لی۔ بہت شکریہ۔ اچھا عروج، ہم نے آپ نے کلام، بہت اچھا کلام سنایا ہے، خاص طور سے غزلوں کے تعلق سے، غزلیات کے تعلق سے، اور جیسا کہ آپ نے عرض کیا ہے کہ آپ کا بنیادی طور پر جو رجحان ہے وہ نظم کی جانب، جی زیادہ نظم کی جانب جی ہے، تو مزید آپ سے اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ مشاعروں میں ہم نے آپ کو نظامتی فرائض ادا کرتے ہوئے بھی جی دیکھا ہے، تو صرف اپنی جو آپ کی تنظیم ادبی آپ نے بنائی ہوئی ہے، صرف اسی کے پروگرام آپ جی ابھی نظامت؟ تو اپنی ہی تنظیم کی نظامت کر رہی ہوں، اور تھوڑی سی نظامت میں پختگی آ جائے، کیونکہ نظامت کار جو ایک ہے بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے، بالکل، تو ذرا سا اس میں میچور ہو جائے انسان تو پھر آگے دوسروں کے پروگراموں کی نظامت لے، کیونکہ سارا مشاعرہ جو ہے وہ نظامت پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسے۔ اچھا ہمیں یہ بتائیے کہ کشور، کہ ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا جو ہے، خاص طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں فیس بک وغیرہ یا یہ ٹک ٹاک وغیرہ اور اس ٹائپ کی بہت ساری اپلیکیشن ہیں جس پہ نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کے انوالومنٹ ہے اس پہ۔ شاعری کے تعلق سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہم شعر کہا کرتے تھے تو ہم بہت آرام سے شعر کہتے تھے، آرام سے مراد یہ کہ ہمیں جلد بازی نہیں ہوتی تھی کہ یہ فوری طور پر کسی کو سنا دیا جائے یا کسی مشاعرے میں پیش کر دیا جائے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو تازہ کار نوجوان اب جو راغب ہو رہے ہیں شاعری کی جانب، وہ مطلع کہتے ہیں تو مطلع فیس بک پر لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک شعر ہوتا ہے تو وہ اس پہ لکھتے ہیں کہ غزل جو ہے وہ ابھی اپنے تکمیل کے مراحل میں ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا کا استعمال کیسا کرتی ہیں یا کیسے کرتی ہیں؟ سوشل میڈیا اگر میں فیس بک کو لے لوں تو فیس بک پہ ایک تو غزل تقریباً پوری ہی لگانی چاہیے جہاں تک میرا خیال ہے، اور میں کبھی کبھار جو شعر بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں، جیسے لوگوں کے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں، بہت سے اشعار ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ لوگوں کے معیار پہ پورے اترتے ہیں، تو اس لیے بھی لوگ اپڈیٹ کر دیتے ہوں گے اور میں بھی لگاتی ہوں، لیکن زیادہ تر
میرے خیال سے تو غزلیں ہی لگانی چاہیے پوری. مکمل آپ کی غزل ہو جائے. مکمل جب آپ کلام یہ ہونا سمجھیں چاہیے. کہ غزل مکمل ہو گئی ہے تو اسے لگائیں, نہ کہ جی. آپ جلد بازی میں جی. دو شعر کر کے ایک شعر کر کے. جی جی وہ ایسے ہونا بہتر نہیں چاہیے. رہتا. بہت اچھی بات ہے. پھر آپ کو زحمت دیں گے کلام کے لیے؟ جی جی ضرور. ایک کلام میں آپ کی نظر اور کرنا چاہ رہی ہوں. جی ضرور عطا کیجیے. سفر بس دائروں میں رہ گیا ہے, سفر بس دائروں میں رہ گیا ہے, نشاں منزل کا کب کا ڈہ گیا ہے. وہ جس ایک بات کو ترسا ہمیشہ, وہ جس ایک بات کو ترسا ہمیشہ, دم رخصت وہ کوئی کہہ گیا ہے. وہ جس ایک بات کو ترسا ہمیشہ, دم رخصت وہ کوئی کہہ گیا ہے. یہ دل اب صرف صحرا بن گیا ہے, یہ دل اب صرف صحرا بن گیا ہے, تیرا غم آنسوؤں میں بہہ گیا ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. یہ دل اب صرف صحرا بن گیا ہے, تیرا غم آنسوؤں میں بہہ گیا ہے. ہوا ایک نظر سے ریزہ ریزہ, ہوا بس ایک نظر سے ریزہ ریزہ, جو دل صدمے ہزاروں سہ گیا. بہت اچھا, بہت اچھا. ہوا بس ایک نظر سے ریزہ ریزہ, جو دل صدمے ہزاروں سہ گیا ہے. ہوئے سب خواب چولہا اور چکی, ہوئے سب خواب چولہا اور چکی, بس غم گھر داریوں میں رہ گیا ہے. ہوئے سب خواب چولہا اور چکی, بس غم گھر داریوں میں رہ گیا ہے. سفر بس دائروں میں رہ گیا ہے, نشاں منزل کا کب کا ڈہ گیا ہے. بہت اچھا, بہت بہت عنایت. بہت اچھا. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. خوبصورت شاعرہ اپنے خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی ہیں. کشور عروج. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں, وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر کشور عروج سے مزید کلام سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ کشور عروج. وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھیں. ہم ایک بار اور کشور عروج سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ کلام اور عطا کریں. جی کشور. میں ابھی ایک تازہ کلام چاہتی ہوں, ابھی آپ کی نظر کروں, اور میں یہ گزارش کروں گی کہ جتنے ہو سکیں کلام زیادہ سے زیادہ آپ اجازت دیں پڑھنے. جی جی ضرور, یہ آپ کی بزم ہے, اور جتنا کلام آپ سنانا چاہیں وہ کلام سنائیے. شعر ہے کہ بھٹکے جو مسافر انہیں سائے کی طلب تھی. واہ. بھٹکے جو مسافر انہیں سائے کی طلب تھی, ہم ان کی ضرورت تھے محبت انہیں کب تھی. واہ. بھٹکے جو مسافر انہیں سائے کی طلب تھی, ہم ان کی ضرورت تھے محبت انہیں کب تھی. ہم بولنا بھولے نہیں تم یہ نہ بھلانا. واہ. ہم بولنا بھولے نہیں تم یہ نہ بھلانا, خاموش کیا جس نے ہمیں حد ادب تھی. واہ. ہم بولنا بھولے نہیں تم یہ نہ بھلانا, خاموش کیا جس نے ہمیں حد ادب تھی. موقع تو نہیں تھا وہاں اشک بہاتے. واہ. موقع تو نہیں تھا وہاں اشک بہاتے, ہم پھر بھی وہیں روئے جہاں بزم درب تھی. واہ. موقع تو نہیں تھا وہاں اشک بہاتے, ہم پھر بھی وہیں روئے جہاں بزم طرب تھی. ایک خواب تھا ہم رہ میں تمہیں روک کے پوچھے. واہ. ایک خواب تھا ہم رہ میں تمہیں روک کے پوچھے, کیا بات تھی جو اپنے بچھڑنے کا سبب تھی. بہت اچھے. ایک خواب تھا ہم رہ میں تمہیں روک کے پوچھیں, کیا بات تھی جو اپنے بچھڑنے کا سبب تھی. بھٹکے جو مسافر انہیں سائے کی طلب تھی, ہم ان کی ضرورت تھی محبت انہیں کب تھی. بہت اچھا.
ایک اور غزل آپ کی نظر پیش کروں گی. جی تمہیں نہ حال بتاتے تو اور کیا کرتے. تمہیں نہ حال بتاتے تو اور کیا کرتے. تمہیں نہ حال بتاتے تو اور کیا کرتے. تم ہی سے درد چھپاتے تو اور کیا بہت کرتے. اچھے. واہ. تمہیں نہ حال بتاتے تو اور کیا کرتے. تم ہی سے درد چھپاتے تو اور کیا کرتے. کہا تھا تم نے کہ رہنے کا ایک ٹھکانہ ہو. واہ. کہا تھا تم نے کہ رہنے کا ایک ٹھکانہ ہو. تمہیں نہ دل میں بٹھاتے تو اور کیا بہت کرتے. اچھے. بہت اچھے. کہا تھا تم نے کہ رہنے کا ایک ٹھکانہ واہ. ہو. تمہیں نہ دل میں بٹھاتے تو اور کیا کرتے. شعر دیکھیے گا کہ ہماری آنکھ جو گیلی ہوئی دمِ رخصت. واہ. ہماری آنکھ جو گیلی ہوئی دمِ رخصت. نہ کوئی بات بناتے تو اور کیا کرتے. واہ. ہماری آنکھ جو گیلی ہوئی دمِ رخصت. نہ کوئی بات بناتے تو اور کیا کرتے. کہا تھا تم نے میری زیست سے چلے جاؤ. کہا تھا تم نے میری زیست سے چلے جاؤ. ہم اپنی جان سے نہ جاتے تو اور کیا بہت کرتے. اچھے. کہا تھا تم نے میری زیست سے چلے جاؤ. ہم اپنی جان سے نہ جاتے تو اور کیا کرتے. عروج اپنی تمناؤں کے بسانے کو. واہ. عروج اپنی تمناؤں کے بسانے کو. نیا جہاں نہ بساتے تو اور کیا کرتے. واہ. واہ. عروج اپنی تمناؤں کو بسانے کو. نیا جہاں نہ بساتے تو اور کیا کرتے. واہ. واہ. تمہیں نہ حال بتاتے تو اور کیا کرتے. تم ہی سے درد چھپاتے تو اور کیا کرتے. بہت اچھے. ایک اور غزل ہے. جی جی ضرور. کوئی تجھ سے روٹھے خدا کرے. کوئی تجھ سے روٹھے خدا کرے. تجھے کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے. تجھے خود سے کوئی جدا کرے. تجھے کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے. کوئی تجھ سے روٹھے خدا کرے. تجھے کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے. تجھے خود سے کوئی جدا کرے. تجھے کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے. یہ جو دھڑکنیں ہیں ہری بھری. یہ جو پیار کرتا ہے جا بجا. واہ. یہ جو دھڑکنیں ہیں ہری بھری. یہ جو پیار کرتا ہے جا بجا. تیری دھڑکنوں کو سزا کرے. واہ. تجھے کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے. تیری دھڑکنوں کو سزا کرے. تجھے کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے. واہ. یہ جو تو نے دل کی زمین کو کیا چاہتوں کا فلک تو سن. یہ جو تو نے دل کی زمین کو کیا چاہتوں کا فلک تو سن. وہ زمین تجھ کو گدا کرے. تجھے کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے. وہ زمین تجھ کو گدا کرے. تجھے کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے. شعر دیکھیے گا کہ جو صدا لگاتا ہے جا بجا. تو فقیر بن کے ادھر ادھر. واہ. جو صدا لگاتا ہے جا بجا. تو فقیر بن کے ادھر ادھر. تجھے مجھ سا تیری صدا کرے. واہ. تجھے مجھ سا تیری صدا کرے. تجھے کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے. تیری آنکھ سے جو بہے کہیں میری آہ سسکی کو تھام کر. واہ. میری آنکھ سے جو بہے کہیں میری آہ سسکی کو تھام کر. تیری آنکھ بھی وہ ادا کرے. تیری آنکھ بھی وہ ادا کرے. تجھے کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے. کوئی تجھ سے روٹھے خدا کرے. تجھے کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے. واہ. تجھے خود سے کوئی جدا کرے. تجھے کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے. بہت اچھے.
اور کلام آپ کی خدمت میں پیش جی کرنا جی چاہوں گی ضرور عطا کیجیے. کہ چھوٹی بہر کی غزل ہے کہ جب خود میں رہنا پڑتا ہے، واہ. جب خود میں رہنا پڑتا ہے ہر زخم کو سینا پڑتا ہے. واہ. جب خود میں رہنا پڑتا ہے ہر زخم کو سینا پڑتا ہے، ان غم کی کالی راتوں میں مر واہ. مر کے جینا پڑتا بہت ہے. اچھے بہت اچھے. ان غم کی کالی راتوں میں مر 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 کے کے جینا پڑتا ہے، اور دل جتنا زخمی ہو چاہے، واہ. دل جتنا زخمی ہو چاہے ہر حال میں ہنسنا پڑتا ہے. واہ. دل جتنا زخمی ہو چاہے ہر حال میں ہنسنا پڑتا ہے، ہو چاہے جتنا کڑوا بھی، واہ. ہو چاہے جتنا کڑوا بھی ہر آنسو پینا پڑتا ہے. بہت اچھے. ہو چاہے جتنا کڑوا بھی ہر آنسو پینا پڑتا ہے. اور لگتا ہے کہ اب کشور دل کی باتوں کو، اب کشور دل کی باتوں اب کو. کشور دل کی باتوں کو آشعار میں لکھنا پڑتا ہے. واہ. اب کشور دل کی باتوں کو اشعار میں آشعار میں لکھنا واہ پڑتا واہ. ہے. جب خود میں رہنا پڑتا ہے ہر زخم کو سینا پڑتا ہے، واہ. ان غم کی کالی راتوں میں مر مر کے جینا پڑتا ہے. بہت اچھے. ایک میں غزل اور چاہ رہی ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں. جی جی ضرور کیجیے. رہ گزر میں تیرے آنے کے اشارے چمکے، رہ گزر میں تیرے آنے کے اشارے چمکے. رہ گزر میں تیرے آنے کے اشارے چمکے، میں بھی چمکی میری قسمت کے ستارے چمکے. بہت اچھے. واہ. رہ گزر میں تیرے آنے کے اشارے چمکے، میں بھی چمکی میری قسمت کے ستارے چمکے. تیری قربت سے میرے دل کے نہاں خانے میں، واہ. تیری قربت سے میرے دل کے نہاں خانے میں آگ دہکی تو نگاہوں میں شرارے چمکے. بہت اچھے. تیری قربت سے میرے دل کے نہاں خانے میں آگ دہکی تو نگاہوں میں شرارے چمکے. جو بھی دکھ ہو وہ میرے دل میں مکی بن کے رہے، واہ. جو بھی دکھ ہو وہ میرے دل میں مکی بن کے رہے. جو بھی غم ہو میری آنکھوں کے کنارے چمکے. واہ. جو بھی دکھ ہو وہ میرے دل میں مکی بن کے رہے. جو بھی غم ہو میری آنکھوں کے کنارے چمکے. اور شعر ہے کہ دن میں تو اڑتا رہا شہر تمنا میں غبار، واہ. دن میں تو اڑتا رہا شہر تمنا میں غبار، رات آئی تو ستاروں پہ ستارے چمکے. واہ. دن میں تو اڑتا رہا شہر تمنا میں غبار، رات آئی تو ستاروں پہ ستارے چمکے. میں نے خوابوں کے دریچے سے تیری کھڑکی کو، میں نے خوابوں کے دریچے سے تیری کھڑکی کو جب بھی دیکھا تو نظارے ہی نظارے چمکے. بہت اچھے. بہت. میں نے خوابوں کے دریچے سے تیری کھڑکی کو جب بھی دیکھا تو نظارے ہی نظارے چمکے. اور دشت وحشت سے تجھے دیکھ کے صدائیں اے عروج، واہ. دشت وحشت سے تجھے دیکھ کے صدائیں اے عروج، دشت ہجرا میں تیرے ہجر کے مارے چمکے. بہت اچھے. بہت اچھے. دشت وحشت سے تجھے دیکھ کے صدائیں اے عروج، دشت ہجرا میں تیرے ہجر کے مارے چمکے. بہت اچھے. رہ گزر میں تیرے آنے کے اشارے چمکے، میں بھی چمکی میری قسمت کے ستارے چمکے. بہت اچھے. بہت اچھے. عروج بہت شکریہ، آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی، خوبصورت کلام ہماری سماعت اور وہ احباب جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کی شاعری سننا چاہتے ہیں، ان کی سماعتوں تک منتقل کیا. پروگرام عروج اپنے اختتام کی جانب ہے. سو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کوئی ایسا میسیج جو آپ کے ذہن میں ہو
جو آپ اپنے ہم عصر احباب تک پہنچانا چاہتی ہوں، اپنے سینئر تک پہنچانا چاہتی ہوں، یا اپنے بعد آنے والوں کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں تو کیمرہ آپ کے سامنے ہے۔ میرا میسیج یہی ہے شاعری کے حوالے سے کہ جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں شاعری میں وہ ہمت کریں، آگے آئیں اور اپنا جو بھی ان کے اندر ایک جذبہ ہے اس کو وہ لے کے آئیں، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی ہمارے سینئرز ہیں وہ بلا شبہ کسی تعارف کے بھی محتاج نہیں ہیں اور وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو ہیزیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمت کریں، آگے آئیں، اور ادب کے سرکل کو بہت ضرورت ہے اچھے لوگوں کی، اور اچھے لوگ آئیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، خوبصورت پیغام دے رہی تھیں کشور عروج۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔